السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد آصف اقبال نشاہی قادری ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے پروگرام لے کے آیا ہوں روشنی۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یہ علم کی روشنی ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا، انسان ایک ہی چیز کا متلاشی ہے، وہ ہے علم۔ علامہ اقبال کے ورژن کو دیکھیں تو علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اسی ورژن کی تکمیل کے لیے، اسی خواب کی تکمیل کے لیے، یہی جو علامہ اقبال نے اپنی قوم کے لیے علم کا خواب دیکھا، علم کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ علم کے بغیر یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، تو علامہ اقبال نے ان کی قلم کی نوک پہ قربان جاؤں کیا لکھتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں۔ آج ہمارے ساتھ ہی ایسے نوجوان جنہوں نے علامہ اقبال کے اس تھاٹ کو، اس خواب کو آگے پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آئیں آپ کو ملواتے ہیں اپنے خصوصی مہمان سے۔ یہ ایک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں اور اس اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ یہیں سے سیکھتے ہیں، یہیں سے سکھاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو سیکھنے میں بھی کوئی یار نہیں، سکھانے میں بھی کوئی یار نہیں۔ دن رات محنت کر کے اس علاقہ کے اسکول میں جو بچے آنے والے ہیں اور جو ابھی اپنے گھروں میں کھیل رہے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے ایک ہی بندہ فکر مند نظر آتا ہے، وہ ہے آج ہمارے مہمان۔ اپنا تعارف وہ خود کروائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کچھ ہستیوں کے تعارف کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ آج اس ہستی کا انٹرویو کرتے ہوئے آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں ہنستا کھیلتا انٹرویو کر رہا ہوتا ہوں۔ جو ویورز ہیں میرے، وہ جانتے ہیں کہ کبھی گھبراہٹ نہیں آئی، لیکن اس ہستی کا انٹرویو کرتے ہوئے میرے لہجے میں بھی لرزش ہے، میرے دل میں بھی لرزش آ رہی کہ یار یہ ہستی اور اس کا انٹرویو یہ بندہ ناچیز کر رہے ہیں، اور ان کی اتنی کاوشیں، ان کی اتنی محنتیں کہ یہ بیان کرنا مشکل ہے۔ الفاظ سمٹ گئے ہیں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ تو جناب آپ کا مہمان آپ کے حوالے۔ جی جناب، سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ سر آپ کا اسم گرامی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مائی نیم از یوسف سرفراز، ایسوسیٹ ہوں، MBA ہوں، اور پچھلے تقریباً 12 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ پاکستان لائسیم میرا ایک پہچان ہے، جس میں میرا پاکستان لائسیم ہم نے سلوگن بھی بنایا ہوا ہے۔ پاکستان لائسیم کو چلاتے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ شروع سے بچپن سے ہی ایجوکیشن کا شوق تھا، ٹیچنگ کا۔ بچپن سے ہی اتنی زیادہ اس میں لگاؤ ہے کہ دیواروں کو پڑھایا کرتے تھے، اور آج الحمدللہ اس ادارے میں پہچان ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ادارہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اچھا سر، آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں نے صرف پڑھانا ہی ہے؟ آج کل جتنی آپ تعلیم بتا رہے ہیں آپ کی، تو لوگ سوچتے ہیں، ایسے سوچتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں، وہاں جا کے اپنی خدمات دوں، یا میں کسی گورنمنٹ کے شعبے میں جا کے اچھا افسر لگ جاؤں، اور تاکہ میرے یہ جو لائف ہے نا وہ اس اسٹرگل سے نکل جائے، مجھ کو پیکیج آتا رہے، میں آرام سے کھاتا رہوں، سروسز دیتا رہوں۔ آپ نے یہ جوکھن والا کام کیسے شروع کر دیا، جبکہ مجھے اتنی سمجھ آئے کہ پڑھانا سب سے مشکل کام ہے؟ دیکھیے، ہر کوئی اگر یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ میں نے ایک اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے، شادی کر لی ہے، اور ایک ہینڈسم سیلری لے رہا ہوں، اور اسی پہ میری بیس ہے، بس ٹھیک ہے اب سکون سے، تو پھر وہ ملک کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپنے ملک کے لیے ہم نے سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میری پڑھی لکھی قوم ہو۔ جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی منسٹر نے ایک سلوگن لگوایا تھا، پڑھا لکھا پنجاب۔ وہ میرا سب سے پہلا ایم ہے کہ پڑھا لکھا پاکستان انشاءاللہ۔ اچھا،
یہ تو ہو گیا آپ کا ورژن. اچھا اس کو ہم باتوں میں بھی اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ نے اس کام کے لیے اسٹرگل شروع کی, اس میں جو ہڈلز آئی ہوں گی آپ کو والدین کی طرف سے, کبھی ہوتا ہے نا پتر نہیں تو کمشنر ہی لگنا ہے. سوری ٹو سے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کیا ہے, لیکن یہ کمشنر والی بات نہیں آئی کبھی, یہ بات نہیں آئی کہ آپ کو کہیں گزٹڈ آفیسر لگوا دیتے ہیں, پولیس میں جاؤ یار, اے ایس پی بنو, یا اس طرح کی کچھ لوگ تو ہوں گے جو آپ کو اس ماحول سے روکتے ہوں گے؟ بیسیکلی جس وقت آئی تھنک سو میں نے انٹر کیا تھا یا گریجویشن کی تھی, تو میں چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز پڑھاتا تھا. تو میری مدر کہا کرتی تھی کہ بیٹا آپ نے ٹیچنگ والی جاب جو ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے, اس میں اگر آپ جاؤ گے وہ پرانے زمانے والی اینک لگا کے ویسٹ کوٹ پہن کے بیٹھ جاؤ گے. تو اتنا نہیں پتا تھا کہ ٹیکنیکل دور آئے گا اور ایک ڈیولپڈ جو وقت آئے گا, اور اب ٹیچنگ کا زمانہ بھی چینج ہو جائے گا. تو میں نے مدر کو اور سب کو یہ کنونس کیا. تو جب میں اس طرف آیا تو پھر سب سے پہلے میری مدر نے ہی مجھے سپورٹ کیا اور اسکول. اچھا سر, یہ لائسنس یہ آپ نے ادارہ آپ کے دماغ میں تھا جب آپ اکیڈمی پڑھا رہے تھے کہ یار میں اگر یہ اکیڈمی والے ڈیلیور نہیں کر رہے اتنا, تو میں اس طرح کا کوئی اسٹرکچر کھڑا کروں گا جو بنیاد ہوگا اس جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ بیسیکلی لائسیم جو ہے یہ امریکن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ادارہ. اور میں نے اپنے جو ایجوکیشن کے دور میں ایک ادارہ دیکھا تھا, امریکن ایجوکیشن, امریکن لائسیم. تو وہ امریکن ٹائپ کچھ ایجوکیشن دیتے تھے, جو مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان لائسیم کے طور پر ایک انسٹیٹیوشن آگے آنا چاہیے جس میں پاکستان کے جو کلچر کو, ٹریڈیشنز کو, اور جو ہماری نیڈس ہیں ایز اے مسلم, اس کو ہم لیتے ہوئے آگے لے کے آئیں. سر مسلم ٹریڈیشن کی بات کی آپ نے, تو آپ اس ادارے میں کیا کام کر رہے ہیں ایسا؟ کیا آپ کوئی اسلامک ایجوکیشن کے لیے کیا الگ سے کر رہے ہیں جو دوسرے سکولز میں نہیں ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سکولز میں میوزک کا زیادہ رجحان ہے, وہ میوزک سکھانے پہ لگے ہوئے ہیں, یا کچھ اس طرح کے جو بھی ہے معاملات. اس میں آپ کیسے الگ ہیں دوسرے لوگوں سے؟ دیکھیے, نو ڈاؤٹ ہر جو انسٹیٹیوشن ہے, ایک اچھا ادارہ جو ہے وہ اپنا ورک کر رہا ہے. پاکستان لائسیم کے لیے کمپیٹیٹو ایج جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اسلام کے لیے, دین کے لیے کچھ کریں. پاکستان لائسیم اپنے بچے کو پی جی میں جب ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو وہاں سے ہی ہم لوگ ناظرہ کی تعلیم سٹارٹ کر دیتے ہیں. سٹارٹنگ میں قاعدہ, اور ایون یہاں تک کہ ہم پرومس کیے ہوئے ہیں کہ میٹرک سے جب اسٹوڈنٹ نکلتا ہے تو ساتھ اس کو ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک اس کو پڑھاتے ہیں ناظرہ, اور ساتھ 30واں اماں پارہ جو ہے وہ حفظ ہوتا ہے. اس کے علاوہ فقہ کے مسائل, فرض و سنہ کے مسائل اتنے اس کو کلیئر ہوتے ہیں کہ اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے وہ تکرار کرے تو ڈیفینیٹلی اس کو سارے کانسیپٹ, اس کو سنتیں, اس کو مستحبات, فرائض, سارا کچھ انشاءاللہ کلیئر ہوتا ہے. اس میں اب ماڈرن جو ایجوکیشن ہے, یہ اپنے دین کی تعلیم کے بارے میں بتا دیا کہ ہم انیشل سے لے کے بچے کو یہاں تک قابل کر دیتے ہیں کہ وہ ایک عالم لیول کا قابل آدمی بن جاتا ہے, جس کو دین کی سمجھ بوجھ, دین کے انیشل چیزیں اور بعد والی چیزیں آپ سکھا رہے ہیں. اب آگے ماڈرن تعلیم کی طرف. ماڈرن ایجوکیشن آج کل ایک ورڈ جو ہم یوز کرتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے, اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈرن تعلیم ماحول ہم نے دیکھا ہے, بڑا کمال ہے, بڑا ہوادار آپ کے کمرے ہیں, بڑا آپ کا اسکول کا جو اسکول کے اندر آتا ہی ایک الگ سی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کیسے کہ ماڈرن جو ایجوکیشن ہے اس ورڈ کو کیسے لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ صرف آپ انگلش پہ ہی نہیں لے کے جا رہے کہ بھائی بچہ انگلش بولنا شروع ہو جائے. انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. ہم سب سے پہلے ہماری ایک ٹیچر جو ہے وہ ڈائریکٹر سے لے کے نیچے تمام ہیرارکی جو ہے وہ یونیفارم میں ایک, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اس کو بھی یونیفارم کی اہمیت نظر آئے. اور جب تک آپ کا سسٹم یونیفائڈ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کام نہیں ہو سکتا.
स्ट्रक्चर सिस्टम से चलता है, और सिस्टम नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता, एक। और दूसरा ये है, जब आपका माइंड, हमने यही पढ़ा है कि, वो देखा भी यही है कि अगर माइंड को फ्रेश हो, उसको माहौल जो है वो इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, वो अगर डिजास्टर इन्वायरमेंट में पड़ेगा तो उससे कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, उसको मतलब ताज़ा हवा मिल रही है, वो रिलैक्स होके है, नींद उसकी पूरी है, टीचर को उसने देखा, टीचर में गुस्सा नहीं है, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में पड़ेगा तो डेफिनेटली बच्चे को लर्निंग भी ज़्यादा जल्दी होगी। यानी कि आप उसकी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं और एजुकेशन का भी। डेफिनेटली हमने प्लांटिंग की हुई है। वही मैं बात करूं कि जो एजुकेशन सिस्टम है आपका, इसमें हम आपके कोर्सेज की भी बात करेंगे, आपके पढ़ाने के तरीके पे भी बात करेंगे, इस पे हम ये बात भी करेंगे कि आपका लर्निंग प्रोसेस जो है बच्चे के लिए वो कैसा है, आपका जो होमवर्क है वो कैसा है। इसके बाद आपके स्कूल के बाद अगर मेरा बच्चा यहाँ आता है मिसाल के तौर पे, तो कहीं मुझे ये तो नहीं होगा कि बाद में मैंने एक काफ़ी पैसे दे के ट्यूशन पढ़वानी है बच्चे को, पहले आपके स्कूल में पेड करें, फिर उसके बाद मैं ट्यूशन वाली बाजी के जाके गेट पे खड़ा हूँ कि जी मेरा बच्चा अंदर जा रहा है और मेरा बच्चा बाहर आ रहा है। ये अब मेरी सेकंड जॉब शुरू हो गई। हम देखते हैं इसी तरह, हम गली मोहल्लों में बाप सुबह छोड़ने भी जा रहा है, लेने भी जा रहा है, और फिर ट्यूशन का टाइम भी और ट्यूशन से ऑफ का टाइम भी। ये ज़रा हमें क्लियर करें कि आपके अदारे में अगर बच्चा आता है तो क्यों आए जी, क्या ये लेस है आपके पास? उसमें ये होता है, देखिए आजकल तो एजुकेशन सिस्टम को लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है जी। अब बिजनेस में यूँ होता है कि वो कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम चले, हमें फीसेस मिलें और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमने एक तो सिलेबस ग्रिप अच्छी रखी हुई है, कोर्स आउटलाइंस हमारी, या हमारा प्लानर चल रहा होता है, हमारे डायरेक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले हमारी टीचर हायरार्की है, इसमें डायरेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेट जो कर रही हैं। वो हमने दो अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, एक लर्नर बना हुआ है, एक हमारा फाउंडर्स का बना हुआ है, सॉरी लीडर्स का बना हुआ है। जो लर्नर्स हैं उसमें मुंटेसरी भी चल रही है, 4 तक वो चल रहा है, और जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें हमारी डायरेक्टर मिसासिया वो अलहदा से वर्क कर रही हैं, और छोटी क्लासेस में मिशमाइला वो अलहदा वर्क कर रही हैं। अब वो डायरेक्टर्स के नीचे कुछ टीचर्स की हिरार्की बनी हुई है। वो अपनी सिस्टम हमने क्या चलाया है, हमारे यहाँ क्लासेस में टीचर खुद जो है ना पेपर बनाती है ना टेस्ट सिस्टम करती है। डायरेक्टर ने चाहे वो वीकली टेस्ट बनाए, चाहे उसने मंथली टेस्ट बनाए, या क्वार्टरली जो सेमेस्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं, वो टोटली जो है वो डायरेक्टर बना के दे रही है। क्लास टीचर को नहीं पता होता कि टेस्ट क्या आ रहा है, वो डायरेक्टर ने बनाना है और क्लास में दे देना है। अब उसमें असेसमेंट जब चेक होती है तो हमें नज़र आ जाता है कि टीचर क्लास में क्या करवा रही है, और जो हमारा डायरेक्टर का विजन था या हम मेरा अपना विजन क्या है, वहाँ तक कहाँ तक असेसमेंट हो सर चुकी है। क्या आप मुतमिन हैं कि आपके स्कूल से बच्चा जब 1 बजे 2 बजे छुट्टी करता है तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? इस एनवायरनमेंट में जब सीखता है, हमारी मेथोडोलॉजी भी इस तरह से है कि हम लर्निंग के लिए वीडियोस दिखाते हैं, हम केस स्टडीज़ दे रहे हैं, हम इसके अलावा असेसमेंट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के इन जो स्टेजेस से जब स्टूडेंट गुजरता है, उसको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती अकेडमी से। अच्छा सर, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपसे ये सवाल करूं, अगर आप डिसएग्री करना चाहें तो आप कीजिएगा, कि ये जो कंप्यूटर की तालीम है ना, बच्चे का मैसेज आता है घर में कि जी इसको यूट्यूब पे लिंक दिखाएं। यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिसमें हर तरह का मवाद पड़ा हुआ है। मैं एज ए इंसान अगर उसको खोलता हूँ तो 2-4 मिनट मुझे भी वहाँ से मवाद को हटाते हुए या कमर्शियल्स को ऐसों को हटाते हुए लग जाते हैं, और हम कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, या मोबाइल पे हम आजकल इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। तो इसकी शफाफियत, अब बच्चा है वो कंप्यूटर पे लगा हुआ है, माँ बाप तो पहले ही अनपढ़ हैं, उनको तो नहीं पता। इसकी शफाफियत के लिए आपने कुछ चेक एंड बैलेंस या कुछ इस तरह का, किस तरह आपकी जो कंप्यूटर एजुकेशन है ना उसके बारे में हमें बताएं कि आप किस तरह उसको क्लियर करते हैं, किस तरह उस पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, किस तरह उसकी शफाफियत आप करते हैं, क्या है इसमें आपके वर्जन्स? देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये है कि कंप्यूटर जहाँ पे बेराहरवी का शिकार बच्चों करता है, वहाँ पे इससे लर्निंग भी बड़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल।
ایک تو اس کا اگر اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج بھی ہے. تو یہ تو کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ نے دو رستے دیے ہیں, نیکی اور بدی ہے ہی ہے. البتہ اس کو مونیٹرنگ کیسے کر رہے ہیں, ہماری لیب ہے اور لیب پہ ہم سے کیمراز لگے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ اس کے لیے ایک بیسٹ آپریٹر بیٹھا ہوا ہے جو ٹیچر ہے. اور ہماری جو اسکول ایجوکیشن ہوتی ہے یہ ایک انیشیل لیول کی ہے. اس میں اگر انٹرنیٹ کی ڈیفینیٹلی ورکنگ تو ہم بتاتے ہیں, انٹرنیٹ کا یوز بتاتے ہیں, بٹ جو بچہ اس لیول پہ ہوتا ہے اس کی اتنی سرچنگ نہیں ہوتی کہ وہ بیڈ وے کو چوز کر لیں. سر گھروں میں جو والدین بیٹھے ہیں جن کے بچے یہ کہہ کے کمپیوٹر یا موبائل یوز کر رہے ہیں جی ہمیں اسکول ورک ملا ہے, ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو؟ ڈیفینیٹلی اگر میری تو سب سے پہلے رائے یہی ہے کہ اگر انسٹیٹیوشنس ایسے دیکھیں جہاں پہ آپ کی لیبس بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں پہ مانیٹرنگ سسٹم کے لیے سپروائزر بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ اگر ورک ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر اچھا کام ہو رہا ہے, تو آپ کو گھروں میں میرا خیال ہے کہ آپ کو موبائل یا کمپیوٹر اسٹوڈنٹس کو یوز نہیں کرنے دینا چاہیے. کیونکہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس موبائل دیکھ کے اور کمپیوٹر سسٹم دیکھ کے کمرے میں تنہائی چھوڑ دیتے ہیں. اس سے بہت سے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو بچہ بلا روی کا شکار. اچھا سر, دوسرا بات, یہ جو آپ کا سسٹم ہے کمپیوٹر لیب والا, اس کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ کیمراز کی بات آپ نے کر دی, میں مین پاور کی بات کروں, آپ اس میں کس طرح ورک کرتے ہیں؟ بیسیکلی اس میں ہم نے اسپیشلی تو ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, یہ مین سسٹمز ہم نے اپلیکیشنز دینی ہوتی ہیں, اور انٹرنیٹ کے کچھ انٹروڈکٹری ورکنگ جو ہے وہ کروانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپریٹر ایٹ دی اسپاٹ ہر ٹائم کلاس میں جب اسٹوڈنٹ جائے گا, جب لیب میں جائیں گے, تو اس سے پہلے وہاں پہ آپ کا آپریٹر بیٹھا ہوگا, اور جب کلاس کو ختم کرے گا تو آپریٹر اینڈ میں نکلے گا, پہلے اسٹوڈنٹس نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, لاسٹ میں بالکل آخری کویشچن, یہ بلڈنگ کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اتنا خوبصورت؟ بیسیکلی بلڈنگ ایک, میں جن اسٹرکچرس میں پڑھا ہوں تو میں نے گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی پڑھا ہے اور پرائیویٹ سسٹم کو بھی پڑھا ہے. میں نے آپ کو پہلے اسٹارٹنگ میں کہا کہ انوائرمنٹ اچھا دیں گے تو بچہ ورک کرنے میں مطلب ایزی ہوگا, تو وہ کام زیادہ کرے گا. تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ میری اپنی آئیڈیالوجی انفراسٹرکچر میں لگی ہوئی ہے, کچھ ہم نے لوگوں کے وزٹ وغیرہ, اچھے لوگ آتے ہیں تو وہ ساتھ ہمیں ڈسکرپشنز دیتے ہیں. آپ کی اجازت سے یہ جسارت کرنے لگا ہوں کہ سر آپ نے جو غریب بچے ہیں لیکن بریلینٹ ہیں, یا آرڈنری بچے ہیں لیکن وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, یا بالکل لوور کلاس کے ہیں لیکن وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, میرا مقصد ہے کہ فیس میں آپ ان کو کوئی کنسیشن وغیرہ یا کچھ کوٹا ان کا آپ نے رکھا ہو کہ جناب یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے, ان میں ہم مخصوص کوٹا رکھتے ہیں. یہ نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سب کو ہی ایسے کر لیں, کیونکہ ایک سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. اس میں کوئی مخصوص کوٹا جو میسیج دینا چاہیں والدین کو کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کریں گے تاکہ آپ کا بچہ اس جنریشن کا بہترین شخص بن سکے. دیکھیے فرسٹ ایم ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ایجوکیشن دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو یہ ایک پیغمبری پیشہ بھی ہے. اس میں بزنس نہیں ہے. یہ میرا ادارے سے آئیڈینٹی کا یا اینٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹس علیحدہ ہیں, ادارے کے اکاؤنٹس علیحدہ ہیں, اور میں نے ادارے میں کبھی اپنی تنخواہ لیتا ہوں لیکن ادارے کے جو پروفٹس ہیں وہ ادارے پہ لگا رہے ہیں. اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس جو مطلب اسٹڈیز میں تو 5 اسٹار ہیں لیکن فائنینشلی پور ہوتے ہیں یا ایسے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں جن کے فادر نہیں ہیں, مدر نہیں ہے, ان کو ہم کوشش کرتے ہیں 30%, 40%, ایون بعض بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت اچھے ہیں تو ان کو فل آف کیا ہوا ہے. اور یہ ایک اللہ کے ساتھ تجارت ہے. یہ میں نے ایک سیپریٹ اچھا سر, یہ بات سن کے میں بڑا شاکڈ ہوا ہوں کہ ایک ادارے کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے میں بزنس نہیں کر رہا, میں اس سے تنخواہ لے رہا ہوں, یعنی کہ وہ بھی امپلائی ہے. جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا یہ استاد بھی ہیں اور سیکھنے والے بھی ہیں. یہی ان سے سیکھنا تھا کہ آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ آنیسٹی ظاہر کی ہے, انہوں نے بتایا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اس پہ پورا بھی اتریں گے انشاءاللہ. اللہ ان کے ایم کو پورا کرے
یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرح کا سٹرکچر اپنے اسکول میں ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس لیول کا بچہ آتا ہے تو ہم اس کو بھی کیسے ایجوکیٹ کریں گے، اور اس کو دوسرے بچوں کی نظروں سے بھی بچا کے رکھنا. یہ ان کا رازدانی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بچے کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کون سی فیس دے کے پڑھ رہا ہے، یا کون سی فی یہ پے کر رہا ہے، کون سی نہیں کر رہا، یا یہ بچہ بالکل اسکول میں فری ہے. اس سے ان کے ادارے کی عظمت، ان کے ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا، تو سرکار نے فرمایا کہ ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو آج مجھے بڑا فخر ہوا ان جیسی ہستیوں کا انٹرویو کر کے. آپ کو پتہ ہے میں بہت سارے انٹرویوز کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذہنوں پہ نقش کر جاتے ہیں. اور ان کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس زرخیز مٹی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، اور بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ان جیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ اس اسکول کا وزٹ ضرور کیجیے گا، آپ ان کو ضرور ملیے گا، ان کے اسکول میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ضرور آئیے گا. ان کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے. بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے ذاتی فوائد کو چھوڑ کے نیشن کو، ملک کو پریفر دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.